اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشیں سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا ساتھی کون سا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم نشیں وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ انگریزی کا مشہور محاورہ ہے، A man is known by the company he keeps۔ آج کے اس پرفتن دور میں برائی ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اور ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی کے ساتھ برائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ان حالات میں برائی سے بچنے اور اپنی نوجوان اولاد کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے کہ انہیں اچھائی اور نیکی پر مشتمل ماحول دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ ہستیوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے آڈیو ویڈیو خطابات سنے جائیں، ان کی بکس پڑھی جائیں۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنی نوجوان نسل کو بے حیائی، بدکاری اور گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی تو اتنی برکت ہے کہ انسان جانور بھی اس کے فیض سے محروم نہیں رہتے، جس کی مثال ہمیں قرآن پاک میں سورہ کہف سے ملتی ہے کہ اصحاب کہف کی صحبت میں ایک کتے کو بھی صحبت کا رنگ ایسا چڑھا کہ جتنی مرتبہ قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر ہے اتنی ہی مرتبہ کتے کا ذکر ہے۔ وہ دیکھنے میں کتا تھا، لیکن اس پر اولیاء کی صحبت کا رنگ ایسا چڑھ گیا تھا کہ جتنی مرتبہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر آیا اتنی ہی مرتبہ اس کتے کا ذکر بھی آیا۔ تو اگر ایک جانور کو اتنا فیض مل سکتا ہے تو انسان کو کتنا فیض ملے گا۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہمیں فرقہ واریت اور سیاسی پارٹیوں کے چنگل میں پھنسایا جا رہا ہے، ایک طرف تو نام نہاد ملا اپنی اپنی دکان سجا کر بیٹھے ہیں، تو وہیں سب سیاست دان اپنی اپنی سیاست چمکا کر بیٹھے ہیں۔ نہ تو ان جعلی علماء کو اور نہ ہی ان کرپٹ سیاست دانوں کو دین اسلام کی فکر ہے، نہ عوام کے حقوق کی۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے، اور اسی ہی سے ان کی دکانداری چلتی ہے۔ ایسے علماء اور سیاست دانوں سے بچیں جو اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ نیک، صالح اور قابل علماء کی صحبت اختیار کریں۔ آج کے پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا کے دور میں آپ گھر بیٹھے بھی ان کے خطابات سن سکتے ہیں اور آن لائن ان کی بکس پڑھ سکتے ہیں۔ حقیقی عالم کسی بھی فرقے سے ہو، علمی اختلاف اپنی جگہ، مگر وہ درس خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ہی دیتے ہیں۔ ان میں مولانا ثاقب رضا مصطفائی صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے جید علماء ہیں کہ ان کو دیکھ کر اور ان کے بیان سن کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے علماء کی صحبت اختیار کریں، گھر میں پوری فیملی کو بٹھا کر سنائیں،
ان کی بکس نہ صرف خود پڑھیں بلکہ بچوں کو بھی پڑھنے کو کہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اس پرفتن دور میں جہاں یہود و نصارہ نے چند لوگوں کو خرید کر ہمارے اندر فرقہ واریت کو ابھارا ہوا ہے، ہمارے سیاستدانوں نے ہر کسی کو بحث و مباحثے میں ڈال رکھا ہے۔ اس سے صرف لڑائی جھگڑے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے نہ صرف خود بچیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ حقیقی اور پڑھے لکھے علماء کو سنیں اور ان سے صحبت اختیار کریں۔ فرقہ واریت کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں۔ یہ بس کچھ علمی اختلاف ہے جسے ہوا دے کر جنگی ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو دین و دنیا کو سمجھنے کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، نیک صالحین علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرقہ واریت اور سیاست دانوں کی اقتدار کی جنگ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے صالح برگزیدہ بندوں کے صدقے ایسا بنا دے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔